خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم نے کل خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھا تھا تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آج اسی بات کی آگے کڑی ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت مبارکہ، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اب پہلی سی محبت کی بابت ہم خدا کا زندہ کلام سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس بات کو لائیو طور پر سیکھیں، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو جب یسوع مسیح کا خط لکھا جاتا ہے تو افسس شہر، افسیوں شہر، واضح کر دوں کتاب مقدس میں افسیوں لفظ آیا ہے اور افسس شہر کا نام افسیوں بھی ہے اور افسس بھی ہے، اور افسس شہر سب سے پہلی کلیسیا کا یہ شہر ہے جو ایشیا کوچک ترکی کا بڑا سیاسی اور مذہبی مرکز تھا، تجارتی شہر، شہر پناہ اور رومی نظم و نسق کا مرکز تھا، اور یہ رومی حکومت کے صوبہ آسیہ کا دارالحکومت یا دارالخلافہ بھی تھا افسس شہر۔ یہ ایشیا کوچک کی ایک یہاں پر بندرگاہ بھی تھی، اور یہاں پر ایک فرقہ امیزن جس پر ایک عورت اسپرچول طور پر ان کے ذہنوں اور ان کے ایمانوں پر ایک عورت حکمران کرتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دیوی اسی افسس شہر میں پیدا ہوئی ہے، جسے یونانی میں ارتمس اور لاطینی میں ڈائنا کہتے ہیں۔ لوگ جو یونانی یہاں پر آباد تھے، یونانی لوگ مئی کے مہینے کو پہلے ارتمس کہتے تھے، اور اس ارتمس دیوی کا مئی کے مہینے میں میلہ لگایا جاتا جس میں کھیلیں ہوتی اور دیگر جو بھی میلے کی چیزیں ہیں وہاں پر ان کا انتظام و انصرام کیا جاتا، اور اس شہر کو ارتمس دیوی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ وہاں پر ایک بڑا وسیع و عریض مندر بنایا گیا جو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ رسولوں کے اعمال میں 19واں باب اور اس کی 23ویں آیت مبارکہ سے آگے تک جب ہم 40ویں آیت مبارکہ تک دیکھتے ہیں تو رسولوں کے اعمال 19ویں باب کے مطابق ارتمس دیوی کے مندر کے پجاری کا نام دمیترس تھا، جو کہ ایک سنار تھا جس کا کام صرف دیوی یا دیوتاؤں کی سونے چاندی سے مورتیاں یا ان کے بت بنانا۔ اسی وجہ سے دمیترس سنار نے، دمیترس پجاری نے، دمیترس پنڈت نے مقدس پولس رسول پر مختلف الزامات لگائے اور لوگوں کو مقدس پولس رسول کے خلاف بھڑکایا۔ رسولوں کے اعمال 19ویں باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اس شہر مسیحی تاریخ کے لحاظ سے بھی نمایاں ہے۔ مقدس پولس رسول اپنے مشنری سفر میں بمطابق رسولوں کے اعمال 19واں باب افسس شہر میں آیا، اور اس کی منادی سے یہاں ایک کلیسیا قائم کی گئی جسے افسیوں کی کلیسیا کا نام دیا گیا۔ مقدس پولس رسول یہاں پر بمطابق خدا کا زندہ کلام یہاں پر مقدس پولس رسول 2 سال خدمت کرتے رہے۔ یہاں پر
مختلف قسم کے معجزات روح پذیر ہوئے، عجائبات ظہور پذیر ہوئے، خدا کی مافوق الفطرت قدرت نے یہاں پر بہت زیادہ کام کیا۔ اور اس شہر کو ایک اور بھی شرف حاصل ہے کہ خوش تقریر اور خوش تحریر، کتاب مقدس کا ماہر اپولوس افسس میں مسیح خداوند پر ایمان لایا، رسولوں کے اعمال 12واں باب اس کی 34ویں آیت مبارکہ سے، اور مقدس یوحنا عارف جس کے توسط سے آج ہم خدا کا زندہ کلام سیکھ رہے ہیں، اس شہر میں 4 برس تک 4 سال تک وہ اس کلیسیا کا پاسبان بھی رہا، اور اس شہر سے ہی، افسیوں سے ہی 2 مدیان بادشاہ نے اسے چلا وطن کر کے پتمس کے جزیرے میں بھجوا دیا، جو اس شہر سے تقریباً 25 میل کے فاصلے کی دوری پر ہے۔ اور آج اس شہر کی نافرمانی کے سبب سے اس شہر جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، وہ پتھروں کا ڈھیر بن چکا ہے۔ تو عزیزو، لوگوں کا خیال تھا کہ ارتمس دیوی اور دمیترس سنار، دمیترس پنڈت یا دمیترس کا یہ خیال تھا کہ ارتمس دیوی جو دنیا کی سب سے بڑی دیوی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن 232 عیسوی میں، اور کچھ کا خیال ہے 252 عیسوی میں، 232 عیسوی میں گاتھوں نے یہاں پر حملہ کر دیا، اور اس حملے سے یہاں کا یہ شہر جو اس شہر بہت بڑا تھا برباد ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ارتمس دیوی کا مندر بھی جاتا رہا۔ لیکن آسمان اور زمین پر ایک ہی نام آج بھی قائم ہے، اور یسوع مسیح کی آمد تک قائم رہے گا، اور وہ نام ہے خداوند یسوع المسیح۔ اس شہر کو، افسس کی کلیسیا کو، دوسرے باب کی دوسری آیت مبارکہ کو دیکھیں، اس کو شاباش دی جاتی ہے۔ یسوع المسیح اس شہر کو، افسس کی کلیسیا کو ستائشی الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں، تعریفی الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں کہ میں تیرا صبر جانتا ہوں، میں تیرے کام جانتا ہوں، میں تیری مشقت جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو بدکاروں کو دیکھ نہیں سکتا، تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ میں تیری تھکان کو جانتا، میں تیری مصیبت کو جانتا، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، لیکن میری تجھ سے ایک ہی شکایت ہے، میرے تجھ سے تیرے ساتھ ایک شکوہ ہے، ایک شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اب محبت کا تقاضا کیا تھا؟ استثنا کی کتاب شریعت کو دیکھیں، مقدس توریت کو دیکھیں، استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب، بامطابق رومن کیتھولک بائبل اردو ترجمہ سنا تسنیہ شرع 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت مبارکہ، استثنا 6واں باب اور اس کی 4تھی آیت مبارکہ، آئے اسرائیل سن آئے اسرائیل، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اب یہاں پر یسوع المسیح کے شکوہ بیان کرتے ہیں کہ تو نے اپنی پہلی کی محبت چھوڑ دی۔ شاید میں اپنی طاقت سے خداوند سے محبت نہیں کرتا، اپنے دل سے خداوند سے محبت نہیں کرتا، اپنی جان سے خداوند سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھو کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، دیکھو کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اب یہاں پر
تھوڑی دیر کے لیے ہم 6 آیت کو دیکھیں، دوسرا باب یوحنا عرف کا مکاشفہ، دوسرا باب اور اس کی 6 آیت نمبر کا۔ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو نکیلیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے، جن سے مجھے بھی نفرت ہے۔ اب نکیلی کون ہے؟ نکیلی کون ہے؟ ابتدائی کلیسیا میں ایک بدعتی فرقہ جس کی تعلیم کے متعلق مقدس یوحنا رسول لکھتا ہے کہ اس سے خداوند کو اور افسس کی کلیسیا کو نفرت تھی، لیکن پرگمن کی کلیسیا میں بعض لوگ اس کے پیرو ہو چکے تھے۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت مبارکہ۔ 15ویں آیت مبارکہ میں چنانچہ تیرے ہاں ایسے بھی ہیں، چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی تعلیم کو مانتے تھے، لیکن خداوند خدا کو ان کی تعلیم سے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ اب بات یہ ہے، افسس کی کلیسیا کو کیوں نفرت ہے؟ ان کی تعلیم پرانے عہد نامے کے بلعام سے، بال زبول سے، بال فغور سے، پرانے عہد نامے کے بلعام سے، بال زبور سے، بال فغور سے ملتی جلتی تھی۔ اب جہاں تک مسیح خداوند کے شکوے کا تعلق ہے، جب پہلی سی محبت سرد پڑ جاتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے اور روشنی جاتی رہتی ہے۔ زندگی کا چراغ، میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو وہاں سے ہٹا دوں گا۔ زندگی کا چراغ اس الہی محبت کے بغیر چل نہیں سکتا۔ گواہی کی روح سرد پڑ جاتی ہے، اور یہی بیماری افسس کی کلیسیا کو تھی۔ ان کی عقیدت سے جوش، ان کی محبت جوش، ان کی ایمانی جوش اور جذبہ، اور ان کی گواہی خدا سے محبت، دعایا زندگی، ان کی دعایا زندگی بالکل محض رسمی رہ گئی کہ چرچ میں جانا ہے، خدا کے گھر میں جانا ہے اور بس۔ فضل یا کاملیت کی طرف نہیں بڑھنا۔ رسمی یا روایتی مذہب مسیحت کا دشمن ہے۔ خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو کر کلیسیا میں کام نہیں کر سکتا، اور وہاں صرف عبادت کی وجہ رہ جاتی ہے، عبادت کا طریقہ ہی رہ جاتا ہے۔ عبادت بطور فرض یا عبادت بطور رسم رہ جاتی ہے، اور کھوکھلے پیغامات، ظاہراً طور طریقے جو مسیحت کی نمود و نمائش کو بیان کرتے ہیں، صرف وہی رہ جاتے ہیں۔ جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور مسیحی لوگ اور کلیسیائیں بے حس نظر آتی ہیں، گونگی، بہری اور اندھی نظر آتی ہیں۔ پہلی سی محبت کی کمی کی وجوہات دیکھیں۔ ایماندار کا، دنیاوی کاموں کا یا کاروبار میں کھو جانا۔ اعلان ہوا کہ عبادت کا وقت ہو چکا، اپنی باتوں میں کھو جانا۔ عبادت میں آ کر بیٹھ کے بار بار گھڑی کو دیکھنا، آج پادری صاحب نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، میرے تو فلاں کام بھی رہتے ہیں، میں نے فلاں جگہ بھی جانا، میں نے فلاں جگہ بھی جانا، کیونکہ توجہ نہیں ہے۔ اپنی دنیاوی باتوں کو اولین درجہ دینا اور خدا کے کام کو ثانوی درجہ دینا۔ اب وہ روحانی باتوں کو مقدم نہیں سمجھتے۔ پہلی وجہ جو ہے محبت کی کمی کی یہ ہے کہ صرف اور صرف دکھاوا، بے دین یا گناہ آلودہ صحبت کا اثر، پرانی زندگی کی عادات میں جاذبیت ہے، نئی مخلوق کو نئے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے، ذہنی شکوک، شاید خدا کرے گا نہیں کرے گا، میں روزہ رکھوں ایسا ہو جائے گا نہیں ہوگا، ذہنی شکوک۔ اور کبھی کبھی نجات یافتہ لوگ اپنے حقیقی تجربے کو
جذباتی تجربہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور جب پہلی محبت ختم ہو جاتی ہے تو خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ امثال کی کتاب اور اس کا 27واں باب، امثال کی کتاب 27واں باب اور 5ویں آیت مبارکہ کہ چھپی محبت سے کھلی ملامت، چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے، کیونکہ کھلی ملامت میں منافقت نہیں ہوتی۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جب خدا کا روح رنجیدہ ہو جاتا ہے تو خدا دعائیں نہیں سنتا، ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہماری برکات رک جاتی ہیں، کلیسیا کے دل برگشتہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کلیسیا پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی ٹینشن، کبھی اپنے گھر کی ٹینشن، کبھی آٹے کی مٹی کی ٹینشن، کبھی تیل کی کپی کی ٹینشن۔ کلیسیا غمزدہ رہنا شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں جو ہیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اور اس محبت کو بحال کرنے کے لیے، اس محبت کو از سارنو قائم کرنے کے لیے 2-3 باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ پہلی بات جو بہت ہی مشکل نظر آتی ہے، دعا گو زندگی اپنائیے، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریے، خدا کے ساتھ بات کیجیے، خدا سے پوچھیے خداوند تو کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کو جانیے، اسے مشورے نہ دیجیے کہ آپ یہ بھی کریں، آپ یہ بھی کریں، آپ میرے لیے یہ بھی کریں، تو میرے لیے یہ بھی کر، یہ بھی کر، بلکہ اس سے بات کیجیے۔ بائبل مقدس کو جب پڑھیے، اس کو پڑھنا مبارک ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، لمحہ با لمحہ روح کی رہنمائی میں چلنا سیکھیے، لوگوں سے بات کیجیے اور یسوع مسیح کے پاک خون کو متعارف کروائیے، یسوع مسیح کی صلیب کا تعارف کروائیے، یسوع مسیح کی انجیل کا تعارف کروائیے، یسوع مسیح کی شخصیت کا تعارف کروائیے، اس کے زندہ ہونے کا تعارف کروائیے، لوگوں کو زبانی طور پر انجیل سنانے کی کوشش کیجیے، آپ کی محبت پھر سے بحال ہو جائے گی۔ اور کسی کا کہنا ہے کہ تمہیں معلوم ہے صاحب، تمہیں معلوم ہے صاحب، محبت ریشمی تاروں کے جیسی نرم و نازک ہے کہ اکثر سانس لینے سے یہ مالا ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کا قول ہے صاحب محبت رکھ رکھاؤ، کسی کا قول ہے صاحب محبت رکھ رکھاؤ ہے، اگر اس رکھ رکھاؤ میں ذرا سا فرق آ جائے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت تیز پانی کے مخالف بہتی نہ ہو، ہوائیں جب مخالف ہوں اور اپنے بھی عداوت پر اتر آئیں تو پانی بڑھ ہی جاتا ہے، یہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ محبت ایک بھروسہ ہے، یقین کا ایک علاقہ ہے جہاں پر پیار کے خوشبو بھرے غنچے چٹکتے ہیں۔ یہاں پر اعتمادی کی طرح بھی تم نے ڈالی تھی، مگر یہ بے اعتمادی کی طرح بھی تم نے ڈالی ہے۔ یہ کہنا کچھ، یہ کرنا کچھ، یہ کہنا کچھ، یہ کرنا کچھ تمہاری ذات میں کیوں ہے کہ ایسی دو رخی باتیں منافق لوگ کرتے ہیں؟ کیسی دو رخی باتیں منافق لوگ کرتے ہیں؟ مگر میں تو نہیں بدلا، یسوع مسیح کے الفاظ کہ مگر میں تو نہیں بدلا، کہ دشتے انتظاری میں ابھی آنکھیں بھٹکتی ہیں، صلیب اضطراری پر یہ دل اب تک لٹکتا ہے، صلیب اضطراری پر یہ دل اب تک لٹکتا ہے، ابھی ہڈیوں کے پنجر میں لہو جھنکار بجتی ہے، ابھی آنکھوں کے دریا میں مکمل خشک سالی کا زمانہ در نہیں آیا۔ اگر تم لوٹ آؤ، اگر تم لوٹ آؤ تو یہ ساری تلخیاں صاحب چلو میں بھول جاتا ہوں، مگر وعدہ کرو تم بھی کہ دوبارہ محبت کو نہ ایسے آزماؤ گے، نہ ایسے تم رلاؤ گے۔ اور مقدس یوحنا رسول اپنے خط میں بیان کرتے ہیں، یوحنا رسول کا پہلا خط
3 باب اور پہلی آیت مبارکہ، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ سو خدا کا زندہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم خدا کے ساتھ، اس کے کلام، اس کے گھر اور اس کی کلیسیا، اس کے بیٹوں سے محبت اس طور سے کریں جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔